بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت تھی جسے اللہ تعالیٰ نے خوب حسن و جمال سے نوازا تھا، اور وہ بدکار بھی انتہا درجے کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، اور وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے ایک بہت بڑا محل بنا لیا اور ایک تخت بنوایا جس پر وہ بن سور کر ملکہ کی طرح بیٹھتی تھی، اور اس کے ساتھ غلط تعلق رکھنے والے پورے شہر کے امراء تھے۔ اس کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ دوستو، ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی کہ قریب سے کسی اور بستی کا نوجوان جو نیک تھا، عبادت گزار تھا، ادھر سے گزرا، اور گزرتے ہوئے اچانک اس کی نظر اس بدکار عورت پر جا پڑی، اور اس بدکار عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا۔ پھر وہ مراقبے میں، ذکر میں، تسبیحات میں، تلاوت میں جب بھی بیٹھتا تو اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ اس نے روزے بھی رکھے لیکن اس عورت کا خیال اس کے دل سے نہ نکلا۔ اس نے اپنے آپ کو تکلیف بھی پہنچائی، کئی دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا بھی رکھا مگر اس کے دل سے خیال نہ نکلا، حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان نہیں چھوٹ رہی تو میں اس عورت کے پاس جاتا ہوں۔ چنانچہ اس کے پاس جو تھوڑا بہت سامان تھا اس نے بیچا اور اتنے پیسے جوڑ لیے کہ جتنوں پیسوں سے وہ بدکار عورت کسی کو اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی، اور وہ اس بدکار عورت کے پاس گیا اور اسے پیسے دے کر اس کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا اور اس سے بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کرنے کے دوران اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے نیکوکاری میں اتنے سال گزارے ہیں، آج میرا اللہ مجھے اس بدکار عورت کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہا ہوگا۔ بس یہ خیال دل میں آیا تو اللہ تعالیٰ کا خوف دل پر غالب آ گیا اور اس نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا۔ عورت نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں کانپ رہے ہو اور تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ بس میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ پھر وہ عورت کہنے لگی کہ پھر تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ پورا کرو اور یہاں سے جاؤ۔ تو وہ کہنے لگا نہیں۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اس طرح چارپائی پر آ کر بیٹھے اور اپنی مراد پوری کیے بغیر یہاں سے چلا جائے۔ یہ کیسا نوجوان ہے؟ مگر نوجوان نے کہا اچھا میں جاتا ہوں۔ اس نے کہا تم کون ہو، کیا ہو؟ اس نے بتایا کہ میں اس نام کا بندہ ہوں اور فلاں بستی میں رہتا ہوں، اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مصلی پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے ہیں، آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے۔ بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ وہاں سے چل پڑا۔ اب وہ وہاں سے چلا گیا تو وہ عورت جو تھوڑی دیر کے لیے اس کی صحبت میں بیٹھی تھی اس کو اس کی برکت مل گئی۔ چنانچہ عورت کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کنوارا نوجوان جو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتا ہے جبکہ اس نے گناہ بھی نہیں کیا، اور میں سارا دن اور ساری رات گناہوں کے مرتکب ہوتی ہوں، میں تو خدا سے ڈرتی ہی نہیں۔ چنانچہ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی اور اسے ندامت ہونے لگی کہ کروں تو کیا کروں۔ دل میں خیال آیا کہ اچھا چلتی ہوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہوں کہ کیا میرے لیے بھی توبہ کی کوئی صورت بنتی ہے، اور وہ اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ اب بستی کا ایک ایک بندہ اس کو پہچانتا تھا، وہ ایسی نامی گرامی عورت تھی، اور وہ چلی اور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھا تو اس وقت وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہو کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اب جس کو پیغام دیا وہ نہ سمجھ تھا۔ کچھ پیغام پہنچانے والے بھی تو نہ سمجھ ہوتے ہیں جن کو پیغام پہنچانے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ حضرت آپ سے ملنے فلاں عورت آئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس عورت کا نام سنا تو آپ کو بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے کیوں آئی ہے، ان کا کیا تعلق
اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے سے کہہ دیا کہ اس سے کہو چلی جائے، میں اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ اس شخص نے آ کر اس عورت سے کہا کہ میں نے ساری بات کہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے، وہ تو بڑے خفا ہو گئے، وہ ڈر گئی اور کہنے لگی کہ میری بدکاریاں ہی ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پہلے ہی ناراض تھا اور اب اللہ تعالیٰ کا نبی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، میرے لیے تو اب اس دنیا میں ٹھکانہ ہی کوئی نہیں۔ بڑے اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہ وہاں سے واپس آئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے اور وہ حیران تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے میرے ساتھ بات کرنا گوارا نہ کیا، میں اتنی گری ہوئی چیز ہوں کہ وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے۔ چنانچہ وہ گھر میں گئی اور اس نے گھر جا کر کنڈی لگائی۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا ہوا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کرے۔ چنانچہ اسے کوئی اور طریقہ سمجھ نہ آیا، چنانچہ اس نے گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کیا اور وہ دل میں یہ کہہ رہی ہوگی کہ میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں اور میرا تیرے سوا اور کوئی نہیں، اس پوری دنیا میں اور کوئی نجات کا راستہ نظر نہیں آتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اس نے ایسے ہی رات گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں، اکیلی مکان میں رہتی ہوں، ایک میری خادمہ ہے، تو اگر میں نیت کر بھی لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہیں وہ مجھے اس حال میں نہیں رہنے دیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں چلی جاؤں۔ تبھی اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو سادہ سے کپڑوں میں لپیٹا تاکہ کوئی بھی شخص یہ نہ جان سکے کہ کون جا رہی ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ عورت ذات ہوں کہاں جاؤں۔ دل میں یہ خیال آیا کہ جو نیک نوجوان تھا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کانپ رہا تھا، کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں اور اس کی خادمہ بن کر رہوں، کیا پتا وہ مجھے نکاح میں ہی قبول کر لے۔ چنانچہ وہ اس بستی کی طرف چل پڑی اور ڈھونڈتے ہوئے اس بستی میں اس کے گھر پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے کے لیے آئی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اس کا ذکر و عبادت کا معمول ہے اور وہ کمرے سے اتنے بجے نکلتا ہے، تم انتظار کر لو۔ چنانچہ اس نے کہا ٹھیک ہے اور وہ انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب انتظار کرنے میں بیٹھی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا تو اس کی نظر اس عورت پر پڑی، یہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اسے اپنا وہ وقت یاد آ گیا کہ وہ کون سا وقت تھا جب میں اپنے مسلح کو چھوڑ کر بالآخر اس کی چارپائی پر جا بیٹھا تھا۔ تو اس نوجوان کے دل پر خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو نہیں آئی، میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا۔ نوجوان پر اتنا خوف طاری ہوا کہ وہ وہیں گرا اور اس کی جان ہی چلی گئی۔ اب اس کی وفات پر گھر والے بھی رنجیدہ اور یہ عورت بھی غم سے نڈھال تھی۔ 3 دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں یہاں اس نیت سے آئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اب وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کا ایک بھائی ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب بھائی سے پتہ کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر پہلے یہ عورت ایسی رہی ہے اور اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا۔ چنانچہ اس عورت کا اس شخص کے ساتھ نکاح ہوا اور اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا فرمائے اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے۔ ایسی بدکار عورت اگر سچی توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتے ہیں، اور وہ مولا کتنا کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے بچائے۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔